بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹ چینل کے دوستوں کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے محفوظ بھی ہوں گے اور خوش بھی۔ بوم بوم آل راؤنڈر شاہد افریدی نے اپنی کتاب میں جہاں دنیائی کرکٹ کے کئی راز فاش کیے ہیں، وہیں اپنے کچھ تکلیف دہ واقعات بھی بیان کیے ہیں جو اس سے پہلے ان کے لبوں پر کبھی نہ آ سکے۔ ایسا ہی دردناک واقعہ بیان کرتے ہوئے شاہد افریدی لکھتے ہیں کہ بالآخر میری محنت کا ثمر مجھے مل گیا۔ میرا نام ویسٹ انڈیز کے دورے پر جانے والی انڈر-19 ٹیم کے ممکنہ کھلاڑیوں میں شامل کر لیا گیا۔ ہارون رشید اس وقت سلیکٹر تھے اور محمد وسیم کپتان، اور کراچی کی ایک گرم دوپہر مجھے ٹرائل کے لیے بلایا گیا جو میں نے پاس کر لیا۔ اس ٹرائل میں بالکل بھی نروس نہیں تھا، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ میں اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے لیے بہت پرجوش تھا۔ اس دورے کی صورت میں مجھے پہلی بار بیرون ملک جانے کا موقع مل رہا تھا۔ شاہد افریدی مزید لکھا کہ میں یہاں ایک ایسی چیز بیان کرنا چاہتا ہوں جو اس سے پہلے میں نے کبھی کسی سے نہیں کی۔ یہ بہت ذاتی نوعیت کی بات ہے جس سے آپ کو میرے خیالات اور کرکٹ سے میری لگن کے بارے میں جاننے کو مدد ملے گی۔ انہوں نے لکھا کہ میرے والد اس وقت تک ایک کامیاب کاروباری شخص بن چکے تھے، تاہم ایک دن اچانک مارکیٹ کریش کر گئی۔ انہیں 1 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہو گیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے۔ ہم گلشن میں نیا گھر خرید چکے تھے اور ایک کار بھی۔ ہمارے پاس وہ مناسب لگژری موجود تھی جس کی کسی فیملی کو ضرورت ہوتی تھی۔ حالات بالکل ٹھیک چل رہے تھے اور میری کرکٹ میں کارکردگی بہتر سے بہتر ہو رہی تھی، اور پھر اچانک مارکیٹ کریش ہونے کا واقعہ ہو گیا اور راتوں رات ہر چیز بدل کر رہ گئی۔ شاہد افریدی نے لکھا کہ اس ساری صورتحال میں جس بات نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی، اپنے والد کے ہاتھوں ہونے والی پٹائیوں سے بھی زیادہ، وہ بات اپنے ماں باپ کو تمام رات نماز پڑھتے اور رو رو کر دعائیں مانگتے ہوئے دیکھنا تھی، جو میرے لیے صبر و ہمت کی مثال تھی۔ وہ بھی اس واقعے کے بعد اکثر رو دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کیسے اس نقصان سے نکل پائیں گے۔ یہ وہ بدترین دن تھے جو میری فیملی نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے۔ ہم 11 بہن بھائی تھے۔ کیسے میری بہنوں کی شادی ہوگی اور ہماری تعلیم کیسے مکمل ہوگی؟ ان دنوں یہ کچھ ایسے سوالات تھے جن کا جواب دینا کچھ آسان نہ تھا۔ بطور فیملی ہم نے کبھی پیسے کے متعلق بات نہیں کی تھی، لیکن اس صورتحال سے سب سے کچھ بدل کر رکھ دیا، اور میرے والدین نے گھر فروخت کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی نقصان کی رقم پوری نہیں ہوتی۔ ان دنوں میں جذباتی طور پر ہم سب مزمل ہو چکے تھے، خاص طور پر جب اپنے ماں باپ کو روتا اور آسمان کی طرف تکتے دیکھتا تو ٹوٹ کر رہ جاتا۔ یہ وہ منظر تھا جو میں ہر رات دیکھتا تھا۔ وہ جب نماز پڑھنے اور دعائیں مانگنے کے بعد بستروں پر چلے جاتے تو میں ان کے لیے جائے نماز کو ہاتھ لگاتا جو ان کے آنسوؤں سے تر ہو چکے ہوتے تھے۔ دیکھیے کہ ہم ایک شاہد افریدی کو جانتے ہیں، ایک کرکٹر کو جانتے ہیں کہ اس نے اپنے حالات کو کس طرح بتائے کہ زندگی میں کوئی ایسے واقعات آتے ہیں جو پوری زندگی بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ کتنی پریشانی ان کی زندگی میں آئی اور آج وہ ان کے پاس سب دنیا، سب سہولتیں اس کے پاس ہیں۔ بھائیو، یہ سب چیزیں پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ان کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کیا لکھا ہے کہ وہ اللہ سے لو لگا لیتے، اللہ سے مانگتے۔ اللہ نے ایسا وسیلہ بنایا، آج شاہد افریدی کا دنیا نام جانتی ہے۔ دوستو، کوئی بھی پریشانی ہے، میں نے پڑھا بھی ہے حدیث میں بھی، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ ضرور دے گا۔ جو بھی پریشانی، جو بھی ناممکن کام ہوگا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ اسی بات کے ساتھ آج میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والا نئی بات آپ کو پتہ چلے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔